السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ تقریباً قرآن ختم ہو چکا ہے۔ اب سورۃ الضحیٰ سے آخری سورتیں باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل کہ ماشاءاللہ ہم اور آپ یہاں قرآن سنتے رہے اور حافظ صاحب بہترین انداز میں ہمیں قرآن سناتے رہے۔ اللہ آپ کے پڑھانے کو اور ہمارے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آج جس سورت سے آپ نے ابتدا فرمائی وہ سورۃ المدثر کہلاتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کو بہت ہی پیار کے ساتھ پکار کے کہتے ہیں کہ یا ایہا المدثر، جیسے یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ اے کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے اٹھو، یہ مطلب ہے یا ایہا المدثر۔ قم فانذر، آپ کھڑیں اور اپنی قوم کو ڈرانے کا کام کریں۔ کس سے؟ اللہ سے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کریں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں، بڑائی بیان کریں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیں، اپنے کپڑے گندے میلے کچیلے نہ ہوں، بدبودار نہ ہوں۔ دراصل اللہ رب ذوالجلال نے نبی کے ذریعے امت کو یہ پیغام دینا چاہا کہ ایک مسلمان پاک صاف رہنا ہے، یہ نہیں کہ بالکل بدبو ہو، بدن میں گندگی ہو، غسل نہ کرتے ہوں، جس کی وجہ سے پاس میں رہنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہو۔ حتیٰ کہ جب مدینے میں بہت زیادہ گرمی تھی شدت کی اور وہاں پانی کی بڑی قلت تھی، حضرات صحابہ جمعے کے دن بھی غسل نہیں کرتے تھے، آ کے مسجد نبوی میں ٹھہر جاتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو غسل کر لیں تاکہ کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ قربان جائیے میرے نبی پہ، آپ نے پاکی صفائی کا حکم دیا اور خود بھی پاک و صاف رہتے تھے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ اور بھی بہت ساری آیتیں آج حافظ صاحب نے تلاوت کی، اس میں سے ایک سورۃ عبس ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے سورہ عبس کی جو آیات ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ۔ پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں اپنی ان تمام باتوں کو ذکر کرتے ہیں، تو جو ادیب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ادب بہت زبردست ہے، اور جو نحو اور صرف کے معلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں نحو و صرف کی بھی بڑی زبردست رعایت کی گئی ہے، اور جو شعراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے کلام میں اتنا بالکل مرتب ہے، منظم ہے کہ ہم شعر بھی اتنا مرتب اور منظم کہہ نہیں پائیں گے۔ اس لیے سب شعراء قرآن مجید کے سامنے ڈھیر سے ہو گئے۔ قرآن جیسی کتاب نہ لکھ سکے انشاءاللہ، نہ قیامت تک کوئی شاعر لکھ پائے گا۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، اس لیے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ قیامت تک جو چیلنج ہے وہ چیلنج ہی باقی رہے گا۔
اللہ کی ذات سے امید ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، عبداللہ بھی کہتے ہیں لیکن ابن ام مکتوم سے بہت مشہور ہوئے کنیت کے ذریعے۔ تو یہ نابینا تھے، بالکل آنکھوں کے اندھے تھے۔ شروع زمانے میں ہی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دست حق پر اسلام لایا مکے میں رہتے ہوئے، لیکن فوراً ہجرت نہیں فرمائی۔ کچھ دنوں کے بعد مدینۃ المنورہ کو آپ نے ہجرت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کبھی آ جاتے نبی کی بارگاہ میں اور مسئلے مسائل پوچھتے، اللہ کے رسول علیہ السلام بتا دیتے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ۔ آنکھ سے تو نابینا تھے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے ان کو حفظ قرآن کا شرف سے مالا مال فرمایا۔ یہ حافظ قرآن بھی تھے اور قرآن بھی پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات کے لیے سفر پر باہر تشریف لے جاتے تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے۔ جب میں نے کاؤنٹ کیا کہ کتنی دفعے حضرت عبداللہ ابن مکتوم اللہ کے رسول علیہ السلام کی غیر حاضری میں امامت فرمائی تو روایتوں میں ملا کہ 13 مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھایا۔ یہ آ کے پوچھتے، اللہ کے رسول علیہ السلام مسئلہ بتا دیتے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قریش کے جو رؤساء ہیں اور بڑے قسم کے لوگ ہیں تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ آئے۔ اب ان کو تو آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا کون سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اب آئے، سیدھا جیسے پہلے سے پوچھنے کی عادت تھی، سوالات کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ناگواری ہوئی کہ بھئی اتنے رؤساء قریش بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ سوالات کرتے ہوں اور میں کیسے جواب دوں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو کہا کہ عبداللہ ذرا ٹھہرو، ہم جواب دیں گے۔ آپ نے ذرا گویا کہ روکھے پن سے اور روٹھے ہوئے انداز میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو جواب دے دیا۔ اللہ رب ذوالجلال کو یہ ادا پسند نہیں آئی، کہا یہ نابینا ہے۔ ہاں میرے نبی آپ اس سے اعراض نہ کریں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ منہ نہ موڑیں اور اس سے آپ اعراض نہ کریں۔ جب ایک نابینا آپ کی خدمت میں آئے، ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، کیا پتہ کہ آپ جن سرداروں پہ محنت کرنا چاہتے ہیں یہ ایمان والے نہ بنیں، لیکن عبداللہ ابن مکتوم پکا مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے کتنے لوگ مسلمان ہو جائیں، اس لیے آپ اس سے اعراض نہ کریں۔ تو یہ عبداللہ ابن مکتوم ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ میرا گھر ذرا دور ہے مسجد نبوی سے، اب میں اندھا بھی ہوں اور مجھے کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں ہے، اور راستے میں بڑے جھاڑیاں ہیں۔ اب کبھی کبھار میں آتے آتے جھاڑیوں میں گھس جاتا ہوں اور کانٹے مجھے لگ جاتے ہیں اور پریشانی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار جانور بھی پڑے رہتے ہیں راستے میں اور مجھے نظر نہیں آتے تو میں ان کے اوپر پیر رکھ دیتا ہوں تو اب وہ کہیں مجھے تکلیف نہ پہنچا دیں۔ تو اس وجہ سے یہ سارے میرے پاس عذر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ذرا گھر دور ہے، اور دوسرا عذر یہ کہ مجھے لے کر آنے والا کوئی شخص نہیں ہے، تیسرا عذر یہ ہے کہ راستے میں جھاڑیاں ہیں، اس وجہ سے کبھی کبھار جھاڑیوں میں گھس جاتا ہوں، چوتھا عذر یہ ہے کہ جانور پڑے رہتے ہیں، اس وجہ سے اب مجھے نظر نہیں آتا تو میں ان پہ پیر رکھ دیتا ہوں تو کبھی تکلیف پہنچانے کا اندیشہ رہتا ہے، اور پانچواں عذر بھی یہ ہے کہ کبھی گندگی پڑی رہتی ہے، اونٹوں کی بیٹ یا دوسرے چھیلے یعنی بکرے ان کی جو غلاظت ہے وہ پڑی رہتی ہے اور مجھے نظر نہیں آتا، میں اس پہ پیر رکھ دیتا ہوں، میرے بدن میں گندگی لگ جاتی ہے، میرے کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کے بجائے گھر میں ادا کروں، فرض نماز مسجد میں آ کر ادا کرنے کے بجائے گھر میں ادا کر لوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ پانچ عذر ہیں۔
مجھ سے آج کسی سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا، مولانا اب یہ رمضان ہے، رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اب جیسے ہی رمضان ختم ہوا اس کے بعد یہ لوگ 11 مہینے سلام ٹھوک کے چلا جاتے ہیں کہ اب پھر ہم جمعہ کو نماز پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد پھر مسجد کو نہیں پھیر کے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ دراصل یہ جو رمضان ہے، جیسے گاڑی کی ہم اورلنگ کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، ایسے ہی رمضان ہے کہ انسان کی سروس ہوتی ہے، نماز کی عادت پڑتی ہے، روزوں کی، پھر اس کے بعد عبادت کی۔ چلیے روزے تو نہیں ہیں، کم از کم نماز پابندی سے تو پڑھ لیا کرو، جماعت میں آ کے حاضر ہو۔ اور یہاں عبداللہ ابن مکتوم نابینا ہیں، ان سے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ اجازت دیں کہ میں گھر میں نماز ادا کر لوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ عبداللہ، یہاں مسجد نبوی میں جو اذان دی جاتی ہے، یہ اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچتی ہے؟ تمہارے کانوں میں پہنچتی ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم اس صحابی تھے، جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، اگر ہم ہوتے تو شاید ٹھگا دیتے۔ نا یا رسول اللہ، کہاں آواز آتی ہے؟ قربان جائے عبداللہ ابن مکتوم پہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کانوں میں آواز اذان کی پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ، پھر اجازت نہیں ہے کہ تم گھر میں نماز ادا کر لو، بلکہ تمہارے لیے حکم یہی ہے کہ تم مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ پانچ حضور، باوجود اس کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، کہا آ کے مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ آج ہم معمولی عذر بنا کے وہاں کبھی نماز قضا کر لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں فکر تک نہیں ہوتی کہ ہماری نماز چھوٹ رہی ہے، قضا ہو رہی ہے۔ اور بہت سارے احباب یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان ختم تو ہم آزاد، اس لیے کہ شیطان بھائی آزاد ہو گئے ہیں، اور شیطان کو شرمسار کرنا ہے کہ بھائی آپ کو اب کوئی کام کرنا نہیں ہے، آپ آرام سے رہیں، ہم پورا کام سنبھال لیں گے۔ نہ، یہ رمضان اس لیے عطا کیا تھا کہ ہم اپنے اندر اللہ سے محبت کا رشتہ قائم کر لیں، نمازوں کی پابندی ہو جائے، اور اللہ کا ڈر، تقوی و طہارت۔ جیسے ہی رمضان گیا جم کے جھوٹ بولیں گے ہم، اس لیے کہ اب تک ذرا جھوٹ نہیں بول رہے تھے، روزے سے تھے، گالیاں نہیں دے رہے تھے، روزے سے تھے، گالی آتی تھی منہ میں، نہیں روزے سے ہوں، اب گالی نہیں دوں گا، بعد میں بیٹا تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب رمضان جانے کے بعد جم کے گالیاں، جم کے جھوٹ، جم کے دھوکہ، تو یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ جو مہینہ عطا کیا ہے، ان ساری چیزوں سے پاک و صاف ہو کے جو سچا مسلمان نبی نے بنایا تھا، جو صحابی بنایا تھا، اسی طرح کے مسلمان آج ہم میں سے ہر ایک کو بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر سے ہماری اور آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ رمضان گزرنے کے بعد بھی نمازوں کو جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے جھوٹ، دھوکہ، دغا بازی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔